में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा, फकदार बेटा, सोशल रिफॉर्मिंग के ऊपर अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और मैंने आज अपने सहाफ़ी दोस्तों को इसलिए मदद किया कि HIV के ऊपर जो जूनियर बाबा काम कर रहा है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करना चाहिए। सियासत उस वक्त होगी जब लोग आपके ज़िंदा रहेंगे, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो सियासत किस चीज़ की होगी। सिंध में, पाकिस्तान में ये जो गंदी बीमारी लोग कहते थे HIV को, कारी बीमारी, उसके ऊपर जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीख साज काम है। और मैं समझता हूँ कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का वो वाहिद फ़र्द है, वो बेटा है जिसने HIV के ऊपर आवाज़ उठाया है। तो मैं बाबा से गुजारिश करूँगा कि सूरत हाल में हैदराबाद की मीडिया से खुद बातचीत करें। थैंक यू। एक वबा फैल रहा है हमारे मुल्क में, HIV फैल रहे, बड़े तेज़ी रफ्तार से फैल रहे, मगर ये कोई जदीद मामला नहीं है। 20 साल से HIV फैल रहे और ऑफिशियली UN की तरफ से तकरीबन 4 लाख केसेस है पाकिस्तान में। जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे काम में, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों का टेस्टें भी करवा रहे हैं, और आप समझे कि 10 लोगों में से अगर हम टेस्ट करा रहे हैं तो उनमें से कम 2 या 3 HIV पॉजिटिव निकल रहे हैं। मैं मुलाकात कर रहा हूँ फैमिली से जिनके तमाम मेंबरान HIV पॉजिटिव हैं, माँ बाप बच्चे सब HIV पॉजिटिव हैं, और हर आधा घंटा एक पाकिस्तानी HIV से मर जाता है, यानी कि हर साल 14,000 लोग से ज़्यादा। और ये ऑफिशियल फिगर है, बहुत सारे अनऑफिशियल फिगर्स हैं। हमारे रियासत, हमारे रहनुमा इस मामला को सप्रेस करना चाहते हैं, उनको नहीं चाहिए कि आप इसके बारे में पता चले, मगर हम कहते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हैं तो HIV इनके घरों के अंदर घुसेगा, हर घर के अंदर घुस जाएगा, और बहुत सारे बच्चे अभी HIV के मरीज़ बनाए गए हैं अस्पतालों से। बेचारे, इनका कोई कसूर नहीं था, उनका लाइफस्टाइल का कोई कसूर नहीं था, बस डॉक्टर एक सुई मुख्तलिफ बच्चों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसी की वजह से एक वबा बच्चों में फैल रहे। रत्तो डेरों में से तकरीबन 2000 बच्चे को HIV लगे 2019 में, और तौनसा में 300 बच्चे से ज़्यादा, और अभी पिछले साल तकरीबन 2100 यानी 2100 बच्चे को HIV लग गए अस्पतालों की वजह से सिर्फ। तो जो तादाद है ऑफ चिल्ड्रन जो कि HIV पॉजिटिव होते हैं, ये शायद 1 लाख से अभी करीब हो सकता है। और अगर हम नफरत करेंगे HIV पॉजिटिव लोगों को, तो ये बच्चे एक खुश ज़िंदगी नहीं गुजार कर सकें। तो हम ये भी चाहते हैं कि हम HIV के खिलाफ, जो HIV के मरीज़ के ख़िलाफ़ जो नफरत जो पैदा होता है, वो भी हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीमारी कोई थूक की बीमारी नहीं है, हाथ लगाने से भी नहीं फैल जाएगा, ये एक खूनी बीमारी है, और हम इसके ख़िलाफ़ नफरत भी ख़त्म करना चाहते हैं, यानी मरीज़ के ख़िलाफ़ नफरत भी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ बच्चे हैं, और हम चाहते हैं कि ये बच्चे एक खुश पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। तो अगर किसी का सवाल होगा, गवर्नमेंट ने ये मामला भी उठाया नहीं, और हम चीफ है उनसे बात कर रहे थे। अभी किसी PP के रहनुमा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि आप ये मामला आप सियासी बनना चाहते हैं। ये सियासी मामला नहीं है, हमारे बच्चों की जान, हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ये है सियासी मामला। और अगर कोई डॉक्टर जानबूझ के एक सुई इस्तेमाल कर रहे मुख्तलिफ लोगों पर, और HIV फैल रहे, और HIV एड्स में फिर तब्दील हो जाते हैं, और जब HIV एड्स में तब्दील हो जाते तो फिर इसका बस एक ही असर है, वो है मौत। तो अगर डॉक्टर्स मुख्तलिफ सुई इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि उनके ऊपर, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल साहब जो भी वॉलंटियर लगा रहे हैं, उनके ऊपर कातिल की सज़ा के बराबर सज़ा होने चाहिए। और जितने बच्चे को HIV लग गए, कभी आप सोचते हैं कि शायद एक साजिश फैल रही, कि शायद ये जानबूझ के भी हो रहे, क्योंकि ये सिलसिला ना सिर्फ सिंध में हो रहे बल्कि पंजाब नहीं, सराइकी वसीम में भी हो रहे। ये क्यों है कि सिंध में और सराइकी वसीम ये सबसे पाकिस्तान में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, और हम चीखते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ हमें मदद दो, प्लीज़ हमारे मेडिकल सिस्टम को सही करा दो, प्लीज़ हमारे तालीमी निज़ाम को सही करा दो,
اور پنجاب میں مریم نواز ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ادھر ہمارے اپنے رشتہ دار بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ اچھا یہ HIV ایڈز کے حوالے سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو اڈیالہ جیل میں پھیل گیا، بہت زیادہ کیسز اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں، ہمارے کراچی جیل میں بھی ہو رہے، کئی جیلوں میں بھی ہو رہے۔ اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اور وہاں پہ کافی آسانی سے ہم لوگوں کو معلومات دے رہے ہیں۔ ایسے ہم نہیں کریں کہ لوگوں ہم گولی دے رہے ہیں، جو اینٹی ریٹرووائرل تھراپی جو ہوتا ہے ہم وہ نہیں دے رہے، بس لوگوں کو ہم معلومات پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح HIV پھیل جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ اس طرح رکھ سکتے ہیں، اور HIV کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یہ چیزیں نہ کریں، سوئی انجیکشن شیئر نہ کریں، اور غیر محفوظ سیکس بھی نہ کریں۔ تو جیلوں میں اوبیسلی یہ سوڈمی کی وجہ سے ہو رہے، اور یہ معاملہ آسانی سے ٹھیک کرا سکتے ہیں اگر وہ کانڈوم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہم ادھر یہاں پہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو، بس ہمیں یہ رکنا چاہیے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے خاموشی جرم ہے، خاموشی جرم ہے، آواز اٹھانا فرض ہے، اور اگر آپ اپنا آواز نہیں اٹھاؤ گے، اگر آپ مشکل چیزوں کے بارے میں نہیں بات کرو گے، اتنا آپ کی جان کے اوپر خطرہ ہوگا۔ اچھا ہمارے وسائل بہت کم ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ والنٹریلی کام کر رہے ہیں، نہ ہم کسی سے پیسے لے رہے ہیں، نہ ہم مانگ رہے ہیں کسی سے پیسے۔ جو بھی لوگ ہمارے ڈیزائن بھی کرتے ہیں وہ سب والنٹریلی سے کرتے ہیں، جو بھی ہمارے بروشورز بناتے ہیں سب والنٹریلی، جو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں سب والنٹریلی سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے۔ تو جو باقی چیزیں ہیں، جو باقی سوشل ایولز ہیں، جیسے کہ ڈرگ یوز، جیسے کہ ہیرون چیز، جیسے کہ یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے، مگر ہمارا فوکس فی الحال HIV پر ہے، فیملی پلاننگ پر ہے۔ ہم خاص کر کے فیملیز کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی سندھ میں کئی ممالک میں HIV زیادہ سے زیادہ مردوں میں ہوتا ہے، 80%، 90%، 70%۔ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں 50% ہو رہے ہیں مرد اور عورت، یعنی 60% مرد اور 40% عورت۔ تو ہم فیملیز کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا ٹیسٹ مسلسل کریں، یا نکاح نامہ پہ دستخط دینے سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا شوہر دوسری بیوی سے شادی بھی کرتا، ان سے بھی آپ ٹیسٹ کروائیں۔ تو ابھی ہمارا یہی فوکس ہے۔ ابھی تو ہمارا سسٹم ایسا بنا ہے نا کہ اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے جاؤ گے تو ڈاکٹر یا پریکٹیشنر یا نرس خود آپ سے پوچھیں گے کہ کیوں کروا رہے ہیں بھائی، آپ کا کیا کام ہے پوچھنے کا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے ٹیسٹ لینے کا۔ تو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کے 2 بنیادی حقوق ہیں۔ ایک آپ کا بنیادی حق ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان سے نئی سوئی کا ٹیکہ لگوائیں، اور ہمیشہ یقینی بنائیں کہ وہ سوئی پیکٹ سے کھل کے لگا رہے۔ اور دوسرا چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کیوں ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ کچھ ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائی رسک گروپ ہوتا ہے لائف سٹائل چوائسز کی وجہ سے، ایک لو رسک گروپ ہے جن کا لائف سٹائل اس طرح نہیں ہے، مگر پاکستان میں سب ہائی رسک ہے۔ خاص کر کے لوگ جو کہ دیہی کلینکس پہ جاتے ہیں وہ بہت ہائی رسک ہے، کیونکہ دیہی کلینکس پہ وہ سوئی ری یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان ابھی نمبر 1 ایشیا میں بن گیا with the highest rate of infection in Asia is in Pakistan. It used to be Philippines and now it is Pakistan. اور پاکستان میں ہم 5واں نمبر پہ بھی آتے ہیں ٹی بی میں، اور ٹی بی اور HIV بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ابھی جو ان رپورٹڈ، اگر ہم ان رپورٹڈ کے بارے میں بات کریں گے، official، اگر آپ سندھ گورنمنٹ سے، اگر آپ پاکستان گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے 80,000۔ یہ نمبر تو انہوں نے کہاں سے لیا مجھے پتہ نہیں، خیالی دنیا سے۔ UN سے آپ پوچھیں گے تقریباً 4 لاکھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 10-20 لاکھ سے آگے بڑھ گئے، 10-20 لاکھ سے آگے بڑھ گئے۔ اگر ہم ٹیسٹنگ کرا رہے 10 لوگ، اور 10 لوگوں میں سے 2 نکل رہے، 3 نکل رہے، 4 نکل رہے HIV پازیٹیو، سو اٹ کی ناٹ بی، دس از دا کمیونٹی۔ ابھی یہ تو ایک مائنورٹی بن گیا HIV لوگ۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، میں کہتا ہوں کہ کچھ گھبرانا چاہیے۔ خوف نہ کرے لوگوں سے،
خوف نہ کریں HIV پازیٹیو لوگوں سے, ان کو پیار کریں, ان سے ہاتھ لگائیں, HIV پازیٹیو لوگوں کو کے گلے ملائیں, ان کے ساتھ کھانا کھائیں, ان کے پیالے سے پانی پئیں, ان کے پیالے سے کھانا کھائیں, ان کے برتن سے کھانا کھائیں, جو بھی ان کے ساتھ آپ شادی بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ پورے فیملی بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ علاج لے رہے ہیں. علاج لینا لازمی ہے, اس لیے ہم لوگوں کو گھبرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں علاج مفت میں حاصل کر سکتے ہیں, مگر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, تاکہ آپ اپنے فیملی اور کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. جب یہ معاملہ امریکہ میں ہو رہا تھا ایڈز اور HIV کا 1980s اور 1990s میں, اور لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے اس وقت, تو پھر جو کمیونٹی تھا انہوں نے سب کو گھبرایا. گھبرانا ایسی سوسائٹی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں ضروری ہے. بالکل خوف نہیں کرنا چاہیے HIV پازیٹیو لوگوں سے, میں یہ دوبارہ کہوں گا, مگر پلیز آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں اور علاج اپنا مفت میں حاصل کریں تاکہ آپ ایک نارمل زندگی گزار سکیں. اور ہمارا کام NGO جیسے لگ رہے کیونکہ ہم اپنے حکومت کی جو کمی ہے وہ ہم سبسڈائز کر رہے ہیں, مگر ہم سبسڈائز نہیں کر رہے ہیں, ہم ایکچولی پردہ اتار رہے ہیں سسٹم کا. ہم سسٹم کا پردہ اتارنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر فرض ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. میڈیسن پورے سندھ میں اویلیبل ہونا چاہیے. ایک ہمارے دوست اس کا نام ہے عابد علی سولنگی, کل ان کا انتقال ہو گیا ایڈز سے, اور 3 ہفتے سے 3 ہفتے پہلے وہ بالکل تندرست لڑکا تھا, پھر 3 ہفتے بعد وہ ہڈیاں بن گیا. اور اگر آپ ایڈز کے ڈیتھ مر جاؤ گے, یہ بہت پینفل ڈیتھ ہے کیونکہ آپ کے امیون سسٹم پورا کمپرومائز ہو جاتا ہے. ایڈز سے پھر TB آپ کو لگ سکتے ہیں, ہیپیٹائٹس آپ کو لگ سکتے ہیں, ہر کوئی بیماری, اور انہی بیماری سے آپ مر جائیں گے. اور پہلے انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا گمز اسپتال میں دوائی اویلیبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد سکھر میں انہوں نے ان کو ٹرانسفر کیا, وہاں پہ دوائی اویلیبل نہیں تھا. پھر نواب شاہ میں ان کو ٹرانسفر کیا, دوائی اویلیبل نہیں تھا. پھر پتہ چلا کہ حیدرآباد میں دوائی اویلیبل ہے, اور پھر وہ نواب شاہ میں انتقال ہو گیا. دوستوں